نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پیام مرگ سے اے دل کیوں تیرا دم نکلتا ہے، پیام مرگ سے اے دل کیوں تیرا دم نکلتا ہے، مسافر روز جاتے ہیں راستہ یوں ہی چلتا ہے۔ مومن کبھی ہوتا نہیں موت سے خائف، مومن کبھی ہوتا نہیں موت سے خائف، ایمان کا جوہر ہے بس اللہ سے ڈر۔ عمل سے زندگی پر غافلوں کا فخر کرنا ہے، عمل سے زندگی پر غافلوں کا فخر کرنا ہے، یہ جینا کوئی جینا ہے کہ جس کے ساتھ مرنا ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ برادران اسلام اور محترم حاضرین، موت ہر جاندار کے لیے کتنا بھیانک اور کیسا خطرناک لفظ ہے۔ موت سے ہر شخص بھاگتا ہے، بچہ ہو یا جوان، بوڑھا ہو یا بوڑھی، مرد ہو یا عورت، جھونپڑیوں میں رہنے والا ہو یا کوٹھیوں میں، دیہاتوں کا رہنے والا ہو یا شہروں کا، مسافر ہو یا مقیم۔ موت کے اس تلخ گھونٹ کو کوئی پینا گوارا نہیں کرتا، موت کی آواز کوئی سننا نہیں چاہتا، مگر اس کے باوجود موت ہر ایک کے پاس آتی ہے۔ کبھی تو ماں کی گود میں آتی ہے اور ماں کی آرزو کو خاک میں ملا کر رکھ دیتی ہے، اور کبھی تو یہ بھرپور جوانی میں آتی ہے اور ہزاروں کی تمناؤں پر پانی پھیر دیتی ہے، اور کبھی تو یہ بڑھاپے میں آتی ہے، غرض موت ہر ایک کو آتی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ آج ان کی کل ہماری باری ہے، اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم نے اس طرح بیان فرمایا ہے۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ۔ اے نبی فرما دیجئے جس موت سے تم فرار کرتے ہو وہ کہیں ضرور ملے گی، اور تمہیں اس مالک کی طرف لوٹنا ہے جو تمہارے ظاہر و باطن اندر و باہر قائم رکھتا ہے، اور تمہیں کل قیامت کے دن جس میں اولین و آخرین جمع ہوں گے اور نفسی نفسی کا عالم ہوگا، تمہارے اعمال سے تنبیہ کرے گا۔ اگر تم نے خدا اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزاری تو نامہ اعمال تمہارے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور فرشتوں سے کہا جائے گا اسے جنت میں داخل کر دو، اور یہ پیغام سنا دو کہ اب کبھی بھی تمہیں موت نہیں آئے گی۔ اور اگر تم نے خدا اور اس کے رسول کے قانون کو توڑ کر مخلوق خدا کو تکلیف دینے میں زندگی گزاری، اور تم نے حلال کو حلال اور حرام کو حرام نہیں سمجھاتا، رشوت اور سود سے تم نے اپنی جیب کو بھرا تھا، یتیم اور بیواؤں کی دولت پر تم نے ڈاکہ زنی کی تھی، تو کل قیامت کے دن ناکامی کا جھنڈا پیچھے کی طرف سے بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، اور فرشتوں سے کہا جائے گا اس کمبخت کو لے جاؤ اور جہنم میں اوندا منہ ڈال دو۔ نعوذ باللہ۔ میری پیاری بہنوں، دنیا میں انسان دولت کمانے اور حاصل کرنے کی بڑی کوشش کرتا ہے، راتوں میں جاگ کر دنوں میں تھک ہار کر خون پسینہ ایک کر کے جمع کرتا ہے، لیکن جب انسان کو موت آتی ہے اور اس کی روح پرواز کر جاتی ہے تو لوگ اس کی ساری دولت لے لیتے ہیں۔ اگر اس کے بدن پر کوئی زیور ہوتا ہے، خواہ معمولی ہی کیوں نہ ہو، اسے بھی اتار لیتے ہیں، اور اسے اپنی دولت سے سوائے کفن کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، کوئی چیز کے ساتھ نہیں جاتی، ساری چیزیں ہی پڑی رہ جاتی ہیں۔ لوگ نہلا دہلا کر کفن پہنا کر قبرستان کی طرف چل دیتے ہیں، اور قبر میں دفنا کر سارے لوگ واپس چلے آتے ہیں، کوئی اس کے ساتھ نہیں رہتا۔ آج دنیا کی کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں ہے، صرف ایک ہی چیز اس کے ساتھ ہے، وہ ہے اس کے اعمال، خواہ اچھے ہو یا برے۔ اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، میت کے پیچھے تین چیزیں جاتی ہیں، ان میں سے دو لوٹ آتی ہے اور ایک رہ جاتی ہے، اس کے پیچھے اس کی اولاد، اس کا مال اور عمل ساتھ جاتا ہے۔ اولاد اور مال واپس آ جاتے ہیں، صرف عمل ساتھ رہتا ہے، خواہ اچھے ہو یا برے۔ سوچنے کا مقام ہے وہ عمل جو قبر کی کٹھن گھڑی میں کام آنے والا ہے وہ ہمارے پاس کتنا ہے، وہ آل و اولاد، وہ مال و متاع جو اس مشکل وقت میں ہمارا ساتھ چھوڑ دیں گے، اس کو جمع کرنے کے لیے ہم کتنے فکر مند ہیں۔ جمع کرنے کی کیا چیز تھی، جمع کیا کر رہے ہیں۔ کسی بڑے شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کیا کیا دنیا سے صاحب مال گئے، کیا کیا دنیا سے صاحب مال گئے، نہ دولت ساتھ گئی نہ اطفال گئے، پہنچا تو لحد تک آئے سب لوگ، پہنچا تو لحد تک آئے سب لوگ، ہمراہ اگر گئے تو اعمال گئے۔ میری پیاری بہنوں، سکندر بادشاہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہادری اور شجاعت میں مشہور تھا، نوجوانی کے وقت یونان سے چلا اور فتح کرتا ہوا ہندوستان آ
पहुंचा। सरजमीन पंजाब को फतह कर लिया और आगे ना बढ़ा, यहीं से अपने वतन की तरफ वापस होने लगा तो उसकी तबीयत खराब हो गई और ऐसा मालूम होने लगा कि अब जान नहीं बचेगी। तो उसने अपने वजीरों को बुलाया और कहा, देखो कि जब मैं मर जाऊंगा क्या आप लोग मेरा कफन दफन कर देंगे? वजीरों ने कहा, हुजूर जिंदगी भर हमने आपका नमक खाया है, अगर आपका कफन दफन भी ना कर सके तो हमसे ज्यादा नमक हराम कौन होगा? फिर सिकंदर बादशाह ने कहा कि जब मैं मर जाऊंगा और आप लोग मुझे कफन पहना कर दफन के लिए ले जाए तो मेरा हाथ कफन से बाहर निकाल देना। वजीरों ने कहा, हुजूर ऐसा ना फरमाएं क्योंकि इसमें आपकी बड़ी बेइज्जती होगी, क्योंकि आपका जनाजा एक बादशाह का जनाजा होगा जिसको सारी दुनिया देखने के लिए आएगी, और जब लोग देखेंगे कि इतना बड़ा बादशाह का हाथ कफन से बाहर निकले हुए हैं तो पूरी दुनिया कहेगी, देखो सिकंदर कितना बड़ा लालची है, फतह करते करते मर गया मगर अब भी इसका लालच खत्म ना हुआ। इसमें आपकी बड़ी बेइज्जती होगी। अब मैं इन्हीं चंद बातों पर अपनी तकरीर को खत्म करना चाहती हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग।